میں شگل میلہ لگانے کا ماہر تھا، ہر وقت دوستوں میں بیٹھ کر کہکے لگاتا۔ گھر بیوی 9 ماہ سے حاملہ تھی، اسے میری ضرورت تھی مگر مجھے کہاں پرواہ تھی۔ گھر لوٹا تو اس کی طبیعت خراب تھی، ہسپتال چھوڑ کر واپس گھر آ کر سو گیا تو 2 گھنٹے بعد میرا بیٹا پیدا ہوا۔ بھاگ کر ہسپتال گیا تو ڈاکٹر بولے میرا بیٹا نابینا ہے۔ میں تو اسے نفرت کرنے لگا تھا، بیوی سے کہتا اسے میرے سامنے نہ آنے دو، میرا خون کھولتا ہے۔ ایک روز گھر میں کوئی نہیں تھا کہ نابینا بیٹے کی رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو سوچا مرتا ہے، پھر کچھ سوچ کر جب کمرے میں گیا تو ہوش اڑ گئے۔ وہ تو میں پچھلے 4-5 گھنٹوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپے لگا رہا تھا۔ ہم لوگ اس وقت ایک چھوٹے سے چائے کے ہوٹل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی گاہک آ کر جا چکے تھے مگر ہم 4-5 لڑکے تو مسلسل یہیں پر بیٹھے تھے، کب سے ہنس ہنس کر کہکے لگا رہے تھے۔ جب بھی ہمارا کہکا اونچا ہوتا تو چائے پھینٹنے والا پٹھان جو کہ افغانی معلوم ہوتا تھا پلٹ کر ہماری جانب دیکھتا اور گھور کر نہ جانے پشتوں میں کیا کہنے لگتا۔ اس نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی اور ہاتھ میں تسبیح بھی پکڑ رکھی تھی۔ ایک ہاتھ سے چائے پھینٹ رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ شاید کچھ پڑھ بھی رہا تھا، مگر ہم ہر چیز سے بے نیاز اپنی ہی باتوں میں لگے تھے۔ ہماری باتوں کا کوئی خاص مقصد تو نہیں ہوتا تھا، سبھی بے فضول اور بے تکی باتیں ہوتی تھیں، چغل خوری، غیبت، اوروں کے راز فاش کرنا اور بس لوگوں کا مذاق اڑانا ہی ہمارا کام تھا۔ میں ویسے بھی نقل اتارنے میں ماہر تھا۔ میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ تمہیں تو اپنی ویڈیوز بنانی چاہیے، بہت پیسے کماؤ گے، بس ذرا سا مشہور ہوئے تو دیکھنا، لوگ تو تمہیں اپنے فلموں ڈراموں میں لینے کے لیے بھی قطار میں کھڑے ہوں گے۔ میں نے اپنے دوستوں کی یہ بات سنی تو ہنس کر کہنے لگا کہ مجھے زیادہ پیسوں کی تو لالچ ہی نہیں ہے، جتنے پیسے میری جیب میں ہیں مجھے وہی کافی ہیں۔ جب تک یہ پیسے ہیں میں دوسرا کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ اب کون ان آسائشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے محنت کرتا پھرے اور لاکھوں کروڑوں جمع کرتا رہے۔ میں تو آزاد پرندہ ہوں، بس میری روح کا پرندہ اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر گپے لگانے کے لیے پھڑپھڑاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے کہکے اس بات پر گونجے تو وہ پٹھان غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے تو اسے بھی نہ بخشا، جس قدر وہ غصے سے دیکھ رہا تھا میں نے بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے منہ میں بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وہ جان چکا تھا کہ میں اس کی نقل اتار رہا ہوں مگر وہ تو یہاں پر ملازم تھا، آخر کر بھی کیا سکتا تھا۔ وقت دیکھنے کے لیے جب اپنی جیب سے موبائل نکالا تو میری بیوی نوشین کی 25 کالز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے تو موبائل ہی سائلنٹ پر کر رکھا تھا اس لیے کال سن ہی نہ سکا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ بے ساختہ مجھے صبح کا منظر یاد آنے لگا۔ آج صبح نوشین کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی طبیعت بہت زیادہ ہی خراب ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کہہ بھی چکی تھی کہ آپ میرے پاس گھر میں ہی رہیں، کام وام تو ویسے بھی آپ کا کوئی نہیں ہے، کم از کم مجھے اکیلا تو نہ چھوڑیں، مجھے اس وقت آپ کی بہت ضرورت ہے۔ مگر میں اسے باتوں میں بہلا کر اس سے چوری چھپ کے گھر سے بھاگ آیا کرتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے جذبات کا تو شاید مجھے کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ میں نے فوراً اپنے دوستوں کو خداحافظ کہا اور اس ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ میرے دوست بھی اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ ابھی میں اس راستے سے ہوتا ہوا آگے جا ہی رہا تھا کہ ایک فقیر نے، جس کی عمر مجھے کوئی 70 کے قریب لگ رہی تھی، اپنے ہاتھ میں گھنگروں والی لاٹھی پکڑ رکھی تھی جس سے وہ چھنکار کر لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہیں پر رک گیا۔ کئی ہفتوں سے میں اس بوڑھے بھکاری کو روزانہ یہاں پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھ رہا تھا مگر کبھی اس سے سلام دعا نہیں ہوئی تھی۔ وہ آنکھوں سے نابینا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے کشکول میں دیکھا، 100، 50، 10 اور کئی 5 کے سکے پڑے ہوئے تھے۔ کچھ تو ایسے کنجوس لوگ تھے کہ 1 روپیہ بھی کشکول میں پھینک رکھا تھا۔ بھلا آج کے زمانے میں 1 روپے سے کیا بنتا ہے؟ بہرحال میں نے اس کے کشکول میں پڑے پیسوں کو دیکھا اور پھر جان بوجھ کر اس کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھکاری گر چکا تھا، اس کی کشکول سے سارے پیسے بھی بکھر چکے تھے۔ وہ نابینا تھا مگر شاید اس کی تھوڑی بہت نظر تو باقی تھی کہ وہ بے ساختہ میری جانب دیکھنے لگا، آنکھیں جھٹپٹا کر نہ جانے کیا بڑبڑانے لگا۔ میں تو کچھ سن بھی نہ پایا۔ اس کی نقل اتارتے ہوئے میں نے بھی اپنا طرز کچھ اسی طرح کا کر لیا، اسی کی جیسے سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اور کمر تھوڑی جھکا کر اس کی نقل اتارتے ہوئے اس کا خوب مذاق اڑایا۔
آس پاس کے لوگ میری حرکت پر کچھ تو ہنس رہے تھے، جبکہ کچھ مجھے ملامتی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کسی سے کہاں فرق پڑتا تھا۔ میں تو من موجی سا بندہ تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا۔ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بھکاری وہیں پر اپنے پیسے چن رہا تھا اور میں اسے وہیں پر چھوڑ کر اپنے گھر کی جانب چلا آیا۔ گھر میں آتے آتے مجھے کافی دیر ہو چکی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میری بیوی رو رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا صبح سے اس نے گھر کا کام بھی نہیں کیا۔ سارا سامان یوں ہی بکھرا پڑا تھا، چولہا بھی بند تھا، ہانڈی بھی نہیں بنائی تھی۔ اس کی اپنی حالت بہت خراب تھی، بال بکھرے پڑے تھے، شاید بجلی جانے کی وجہ سے پنکھا بھی نہیں چلایا تھا۔ پسینے سے شرابور رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ جواد، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ جانتے بھی ہیں میں کب سے تکلیف سے دوچار ہوں۔ میرے سر پر تو کسی عورت کا سایہ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ کیوں اس قدر لاپرواہی کرتے ہیں؟ کیا آپ کو میری اور ہونے والے بچے کی فکر نہیں ہے؟ یہ سن کر میں نے ایک سانس خارج کی اور بولا کہ بس، تمہاری تو فکر تھی، میں تو کام کر رہا تھا کہ تمہاری اور ہونے والے بچے کے لیے پیسے اکٹھے کر سکوں۔ میں نے بڑے ایموشنل انداز میں اسے بہلایا تھا تاکہ وہ میرے بارے میں کم از کم کچھ غلط تو نہ سوچے۔ بہرحال دل ہی دل میں ابھی تھوڑا شرمندہ سا ہوا تھا۔ بس نوشین کو محسوس نہیں کروانے دیا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں ایسا مشغول ہوا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ہی بھول گیا۔ فوراً اسے اسپتال لے کر گیا، جہاں پر ڈاکٹر اسے اندر لیبر روم میں لے گئے۔ تقریباً رات کے 12 بج چکے تھے اور میں جمائیوں پر جمائیاں لے رہا تھا۔ نرس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ ابھی وقت ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے، آپریشن سے بچا جائے، آپ یہیں پر بیٹھ کر انتظار کریں۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ چکا تھا، مگر بار بار نیند کی وجہ سے میرا سر ڈھلک رہا تھا۔ اس لیے میں نے اس نرس کو، جو نہ جانے ٹرے میں کیا کیا اندر لے کر جا رہی تھی، اس کو روکا اور اسے ایک کاغذ پر نمبر لکھ کر دیا۔ کہنے لگا کہ میں گھر جا رہا ہوں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ یہ سن کر اس نے مجھے گھورا تھا، مگر میں بھی اپنی ضد کا پکا تھا۔ میں نے کہا کہ دراصل میں مزدور ہوں، 2 راتوں سے مسلسل جاگ رہا ہوں، اس لیے گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ میں گھر آیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہ تھی کہ میری بیوی پر وہاں کیا گزر رہی ہوگی اور میرا بچہ کس حالت میں ہوگا۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے 2-3 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میرا موبائل بجا۔ جب موبائل کان سے لگایا تو وہی نرس تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ جلد از جلد ہسپتال آ جائیں۔ یہ سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں بھی اپنے دوستوں میں اب کہوں گا کہ خیر سے ایک بیٹے کا باپ بن چکا ہوں۔ میرے سبھی دوست شادی شدہ تھے اور 2-2 3-3 بچوں کے ابا تھے۔ ایک میں ہی تھا جس کی شادی لیٹ ہوئی تھی۔ میں خوشی خوشی ہسپتال گیا اور نرس سے کہنے لگا کہ کہاں ہے میرا بچہ، مجھے میرا بچہ دکھاؤ، اور نوشین تو ٹھیک ہے نا؟ نرس کہنے لگی کہ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، مگر آپ پہلے ڈاکٹر سے بات کر لیں، اس کے بعد ہی آپ کو آپ کے بچے سے ملوایا جائے گا۔ میں خوشی خوشی ڈاکٹر کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے پہلے تو خوب تمہید باندھی، پھر کہنے لگے کہ دراصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں سوجن ہے۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیں، لیکن اگر سوجن کم ہونے کے باوجود اس نے آنکھیں نہ کھولیں تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ آپ کا بیٹا نابینا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر اپنے بچے کے پاس گیا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سوجی ہوئی تھیں، اس کی آنکھیں بند تھیں، مگر سوج کر کسی انگور کی طرح پھول چکی تھیں۔ وہ بہت پیارا تھا، بالکل اپنی ماں جیسا، دودھ جیسا سفید۔ میری رنگت تو بس پھیکی سی تھی۔ میں اسے نوشین کے پاس لے کر گیا تو وہ بھی رو رہی تھی، مگر پھر کہنے لگی کہ شاید اللہ تعالیٰ کی اسی میں رضا ہوگی۔ مجھے اپنے رب سے کسی بھی طرح کا کوئی شکوہ نہیں ہے، جبکہ میرے دل میں بے ساختہ وہ نابینا شخص آیا تھا جس کو میں نے دھکا دیا تھا اور منہ کے بل گرایا تھا۔ شاید اس نے ہی مجھے بد دعا دی تھی اور میرا بچہ ایسا پیدا ہوا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے اور سدھرنے کے، میرے اندر غصہ سا آ چکا تھا۔ میں اس نابینا بھکاری کو گالیاں دینے لگا کہ کیسا گھٹیا شخص تھا، اچھا ہوا کہ اندھا نکلا، اس کی بد دعاؤں کی وجہ سے میری پہلی اولاد ہی اندھی پیدا ہو گئی۔ میں اپنی بیوی اور بچے کو لے کر گھر آ گیا۔ میری بیوی کو تو بچے سے بہت محبت تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے وہ اہمیت نہ آ سکی جیسا کہ میں چاہتا تھا۔
وہ بڑا پیارا تھا، لیکن جب بھی میں اس کے قریب جاتا اور اس کی آنکھیں دیکھتا تو میرا دل کھٹا سا ہونے لگتا تھا۔ میں تو اسے اپنے دوستوں سے ملوانا چاہتا تھا، اسے اپنا دایاں بازو بنانا چاہتا تھا، جیسا کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، مگر یہ تو تھا ہی اندھا۔ آخر کو میرا کیا سہارا بنتا؟ یہ سوچ سوچ کر میرا دل کڑنے لگا۔ میں نے اس پر دھیان دینا چھوڑ دیا، جبکہ اس کے برعکس نوشین اس بچے کو دل و جان سے پیار کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ وہ بچہ بھی بڑا ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اس سے نفرت تھی یا میں اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا یا اسے برا بھلا کہتا تھا۔ بس میں نے اس کے اور خود کے درمیان کچھ حدود قائم کر لی تھیں، مگر میں اسے کوئی محبت نہیں دے رہا تھا، تو میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف بھی نہ تھی۔ میں اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا، جو بھی پیسے آتے نوشین کو دے دیتا اور کہتا کہ اپنے لیے اور بچے کے لیے چیزیں لے آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 مزید اولادوں سے نوازا۔ بڑے بیٹے خضر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی، اس سے چھوٹا ایک بیٹا شہریار عطا کیا۔ دونوں ہی مجھے عزیز تھے۔ عزیز کچھ ایسے تھے کہ میں ان کے ساتھ بول چال کر لیا کرتا، ان سے ان کی پڑھائی کے متعلق پوچھ لیتا، مگر کبھی انہیں اپنے پاس بٹھا کر پیار نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے یہ بچے کچھ خاص پسند بھی نہ تھے۔ میرا تو آج بھی یہی معمول تھا، اپنا زیادہ تر وقت کام کاج کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گزارا کرتا۔ رات گئے تک جب گھر میں داخل ہوتا تو میرے بچے سو چکے ہوتے۔ بیوی بہت بار کہتی کہ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کو تمہاری محبت چاہیے، تمہاری شفقت چاہیے۔ بچے چاہتے ہیں کہ ان کا باپ ان کے پاس بیٹھے، مگر تم ہو کہ تمہیں اپنے ان دوستوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ چھوڑ دو یہ چغل خوری اور ڈرامے بازیوں کو۔ پہلے دیکھو تمہارا پہلا بیٹا کیسے پیدا ہوا ہے۔ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عبرت سکھائی ہے، مگر تم تو ان لوگوں میں سے ہو جنہیں اس طرح کے بدلے بھی مل جائیں پھر بھی سدھرتے نہیں ہیں۔ بیوی کی باتیں مجھ پر ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوتی تھیں۔ اس علاقے میں کچھ دوری پر ایک اسکول بھی موجود تھا، جہاں پر نابینا بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ نوشین کہنے لگی کہ بڑے بیٹے جس کا نام ہم نے خضر رکھا تھا، اس کو داخل کروا دیتے ہیں وہاں پر، کچھ پڑھ لکھ جائے گا اور چیزوں کی پہچان بھی سیکھ جائے گا تو اسی کے لیے اچھا ہے، آخر کو کل کو اس نے بڑا بھی ہونا ہے۔ یہ سن کر بھی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، مجھے اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگلے ہی روز میں اور نوشین گئے اور اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ بس میرا کام یہیں تک تھا۔ آگے سے بچوں کو لانا چھوڑنا، ان کی تمام تر ذمہ داری میری بیوی نوشین کی تھی۔ میرا کام تو بس اس کے ہاتھ میں پیسے رکھنا تھا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ آخری مرتبہ میں نے نوشین کے پاس بیٹھ کر دل کی باتیں کب کی تھیں۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا اور میرے بچے بڑے ہونے لگے، مگر میرے رویے میں سدھار نہیں آیا تھا۔ میں کل کی نہیں سوچتا تھا، بلکہ آج جو ہو رہا ہے اسی پر فوکس کرتا تھا۔ اس روز بھی میں راستے میں جا رہا تھا کہ جب ایک 13 سالہ بچی میرے پاس آئی، آ کر میرے سامنے عجیب و غریب سے منہ بنا کر پیسے مانگنے لگی۔ کبھی کوئی واسطہ دیتی، کبھی کوئی صدقہ مانگتی اور کہتی کہ مجھے 10-20 روپے دے دو۔ میں نے اسے ایسا کرتے دیکھا تو نہ جانے مجھے کیا سوچی کہ میں اس کی بھی نقل اتار کر کہنے لگا کہ ہاتھ پیر سلامت ہے، کوئی معذور تو نہیں ہو، جاؤ جا کر کام کرو اور اپنے ہاتھ پیروں کا استعمال کرو۔ بس مانگنا آسان کام ہے، مانگنے آ جاتی ہو، جیب تو میری بھی خالی ہے، کیا میں بھی بھکاری بن جاؤں؟ وہ لڑکی بہت رو رہی تھی۔ اس نے اپنی گود میں ایک بچہ بھی اٹھا رکھا تھا، جو کہ بامشکل مجھے کوئی 1 ماہ کا لگ رہا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر میں بھکارن سے کہنے لگا کہ یہ کس کا بچہ اٹھا رکھا ہے تم نے؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی اور اپنے چہرے پر پھیلے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر کر کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے صاحب جی، میری شادی چھوٹی عمر میں کروا دی گئی تھی، مگر گھر والے کو جب پتہ چلا کہ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو اس نے مجھے طلاق دے دی، مجھے چھوڑ دیا۔ ابا کے گھر میں آئی تو ابا کہنے لگا تجھے اور تیرے بچے کو پالنے کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خود ہی محنت کر، اس لیے اب میں بھی بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہی ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت درد اور کرب موجود تھا، مگر میں تو جیسے پتھر سا بن چکا تھا۔ مجھے تو ایموشنل باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، میرے لیے یہ سب کچھ بس ڈرامہ ہوا کرتا تھا۔ میں ہنس کر کہنے لگا کہ اچھا، 12 سال کی عمر میں ایک عدد بچہ پیدا کر لیا، یہ کام تو تم لوگوں سے ٹھیک سے ہو جاتے ہیں، بس پیسے کماتے ہوئے تم لوگوں کو موت آتی ہے، بس امیر شخص دیکھا نہیں کہ فوراً پہنچ گئے، چلو پھٹو یہاں سے۔ میں اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر چکا تھا اور وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس روز جب میں گھر لوٹا تو میری بیوی اپنے بچوں کے ساتھ لگی تھی۔ میں بھی جا کر کمرے میں بیٹھ گیا۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا کسی بات پر بہت رو رہا تھا۔
اس کے رونے کی آواز پر مجھے چڑ محسوس ہونے لگی۔ میں نوشین سے کہنے لگا کہ اسے چپ کرواؤ۔ جانتی تو ہو میں جب گھر پر ہوں مجھے سکون چاہیے ہوتا ہے۔ اگر بچے رو رہے ہوں تو مجھے مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر کبھی تینوں بہن بھائی مل کر کھیلتے تو بھی ان کی کلکاریوں سے مجھے بے چینی ہونے لگتی۔ میں انہیں کہتا کہ ان کو چپ کرواؤ ورنہ یہ نہ ہو کہ میں ان پر ہاتھ اٹھا جاؤں۔ عجیب ہی شور شرابہ گھر میں مچا رکھا ہوتا ہے، سکون نہیں، بلکہ چڑیا گھر بن چکا ہے یہ گھر ان بچوں کی وجہ سے۔ نوشین تو بس میرا منہ دیکھتی رہتی۔ میرے بچے اب بڑے ہو چکے تھے۔ میرا بڑا بیٹا خضر 13 سال کا ہو چکا تھا، میری بیٹی 11 سال کی، اور اس سے چھوٹا بیٹا 10 سال کا تھا۔ میں اس روز کام سے چھٹی پر تھا کیونکہ جمعہ تھا، گھر میں لیٹا رہا جب مجھے مسجد سے اذانوں کی آواز آئی۔ مجھے نماز پڑھنے کی تو کوئی جلدی نہ تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آخری مرتبہ میں عید کا خطبہ سننے کے لیے کب گیا تھا۔ مجھے میرے دوست کی کال آئی جو کہنے لگا کہ کہاں رہ گیا ہے تو؟ ہم فلاں ہوٹل میں تیرا انتظار کر رہے ہیں، آج کھانا ایک ساتھ ہی کھائیں گے۔ ہمارا پلان دم پخت بریانی کھانے کا تھا۔ میں بھی خوشی خوشی تیار ہوا، پرفیوم لگایا، گھڑی پہنی اور گھر سے نکلنے لگا کہ تبھی میرے قدم ٹھٹکے۔ مجھے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا اور بیٹی تو اسکول گئے ہوئے تھے، اور نوشین کچھ دیر پہلے ہی بچوں کو لینے کے لیے گھر سے نکل چکی تھی۔ جانے سے پہلے مجھے بتا کر گئی تھی جب میں نیند میں تھا۔ پھر یہ گھر میں کون رو رہا تھا؟ میرا دھیان خضر کی طرف گیا۔ اتنے سالوں میں نے ایک بار بھی خضر کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کیا وجہ بن پڑی تھی جو ایسے رونے لگا تھا؟ میں پھر بھی سر جھٹک کر سرسری سا سن کر گھر سے باہر نکلنے لگا، مگر جس قدر وہ رو رہا تھا میرے قدم رک چکے تھے۔ میرا دل پسیجنے لگا۔ ایک تو تھا بھی نابینا، اسے نظر بھی کچھ نہیں آتا تھا، اور چلتے ہوئے بھی ٹانگ میں تھوڑا مسئلہ آتا تھا۔ مجھے یہ سوچ آنے لگی دیکھوں وہ گر ور تو نہیں گیا۔ اتنے سالوں میں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا بچہ چیزوں کی پہچان رکھتا بھی ہے یا نہیں، کہیں گر کر زخمی نہ ہو گیا ہو۔ میں چلتا ہوا جیسے آگے بڑھا تو میرے قدم وہیں رک چکے تھے۔ خضر ایک جانب کو کھڑا بہت رو رہا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر میرا دل تو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا ہوا خضر، تم رو کیوں رہے ہو؟ میری آواز اس کے لیے شاید غیر شناسا تھی۔ میری آواز سن کر وہ فوراً رونا بند ہو چکا تھا۔ کئی قدم پیچھے کو اٹھانے لگا اور روتے ہوئے اپنی ماں نوشین اور چھوٹے بھائی شہریار کو آواز دینے لگا۔ شاید اس کا باپ اس کے لیے انجان تھا، وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اتنے سالوں میں کبھی ابا نے مجھے بلایا نہیں تو آج کیوں بلانے کے لیے آ چکا ہے۔ اسے خود سے دور جاتے دیکھا تو اندر ہی اندر نادم ہونے لگا۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ مجھے تو بتاؤ، میں تمہارا باپ ہوں۔ اس نے روتے ہوئے جو بات کہی وہ سن کر ایک پل کو میری سانس گویا تھم چکی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے مسجد جانا ہے۔ اس کے منہ سے مسجد کا نام سن کر میں حیران ہوا تھا۔ آخر اس نے مسجد میں جا کر کیا کرنا تھا؟ میں کہنے لگا کہ تم مسجد میں جا کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ میں روز شہریار کے ساتھ مسجد جا کر پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہوں، وہیں پر نماز پڑھتا ہوں، مگر آج بھائی پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو گیا ہے۔ مجھے جمعے کی نماز ادا کرنے جانی تھی، وہ آیا ہی نہیں۔ مجھ پر تو یہ آج انکشاف ہو رہا تھا کہ میرے بچے 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں۔ نوشین نے ان کی کتنی اچھی تربیت کی تھی، اور میں جس نے آج تک مسجد کا راستہ بھی نہ دیکھا تھا، اسے روتا دیکھ کر صرف اس لیے کہ اسے مسجد میں پہلی صف میں جگہ نہیں ملے گی میں بہت حیران ہوا تھا اور شرمندہ بھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل اندر ہی اندر گھٹنے لگا تھا۔ میں خضر سے کہنے لگا کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا آج مسجد۔ وہ حیران ہوا تھا، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا چہرہ ٹٹولنے لگا، کہنے لگا کہ ابا آپ کو کیا جانا نہیں ہے؟ اس کے الفاظ تو جیسے میرا سانس روک رہے تھے۔ میں کہنے لگا کہ نہیں، آج میں تمہیں مسجد میں لے کر جاؤں گا۔ میں اپنے بچے کی انگلی تھامے مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ بھلے ہی اسے نظر نہیں آتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ میری انگلی پکڑ کر مجھ سے آگے چل رہا تھا اور میں اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ نابینا تھا، مگر شاید وہ اپنے دل کی آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مسجد میں جا کر اسے پہلی صف میں جگہ مل چکی تھی۔ اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھا کہ وہ تو نابینا ہے، پھر قرآن پاک کیسے پڑھے گا، مگر ایک اندازے سے قرآن پاک کھول کر اس نے انگلی رکھ کر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ شاید وہ نابینا کے اسکولوں میں پڑھتا تھا، وہاں یہ سب کچھ سکھاتے تھے۔ میں کسی معصوم بچے کی طرح اپنے بچے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب ہل رہے تھے اور وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے الفاظ پر غور کیا تو ہو بہو وہی الفاظ تھے جن پر میرے بچے کی انگلیاں چل رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں شرمندہ تھا، آج میرے بیٹے نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔
مجھے روتا دیکھ کر وہ رکا اور پھر ٹٹولتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میری آنکھوں کے قریب آ کر میری آنکھیں صاف کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ ابا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے اپنے اسی بچے کو، جس سے میں نے 13 سال سے پیار نہیں کیا تھا، اپنے سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ لوگ مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، مگر میں ان کو کیا بتاتا؟ میں سوچ چکا تھا وہیں پر بیٹھے اپنے بچے کو سینے سے لگائے کہ میں اپنے بچوں کو ان کا حق، ان کی محبت دوں گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دوں گا۔ حق حلال کی کماؤں گا اور اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کروں گا۔ گھر آیا تو نوشین الگ پریشان تھی، رو رہی تھی کہ میرا بچہ کدھر چلا گیا۔ جب اس نے میرے ساتھ خضر کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی تھی۔ میرے بدلے رویے دیکھ کر تو وہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں سدھر چکا ہوں۔ میں نے اپنے ان آوارہ دوستوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ کام کرنے لگا تھا۔ ایک روز کاروبار کی خاطر مجھے دوسرے شہر جانا تھا۔ سب بچوں کو پیار کیا اور وعدہ کیا کہ جب واپس آؤں گا تو ان کے لیے بہت زیادہ تحفے تحائف لے کر آؤں گا۔ میں اب کام کے لیے 1 ہفتے کے لیے چلا گیا، مگر 1 ہفتے میں کام نہ ہو سکا، مجھے 1 ماہ رکنا پڑا۔ جب لوٹا تو سب بچے بھاگ کر میرے پاس آئے تھے، میرے سینے سے لگ چکے تھے۔ میں ان کے لیے چاکلیٹ اور ٹافیاں، چپس، بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا جو میرے بچوں کو پسند تھی۔ سبھی وہ چیزیں لے چکے تھے، مگر مجھے خضر کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے خضر کو آواز دی تو بچے اور بیوی سب چپ ہو چکے تھے۔ پھر روتے ہوئے میری بیوی نے جو انکشاف مجھ پر کیا، میرا تو گویا دل سینے میں تھم چکا تھا۔ کہنے لگی کہ خضر کی وفات ہو چکی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد اسے شدید بخار ہوا۔ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ 1 ہفتے تک بخار میں رہا اور بخار اس قدر بڑھا کہ وہ جان کی بازی ہار گیا۔ یہ سن کر میں بہت رویا تھا۔ اس بچے کی خاطر میرے دل میں محبت ابھی ابھری تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ آج میرے بچے جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، مگر جو جگہ خضر کی تھی وہ میں اپنے کسی بھی بچے کو نہ دے سکا۔